والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المخاطب طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البدري الأبهي التهامي بالخاص محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وطهارتهم وعطشهم وولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. کرام رضوان ملت حاضرین گرامی قدر حضرات مظلوم کربلا محمداران سید الشہداء میرے معزز سامعین اہل بیت کے دوستدار مستحقین جنت تمنا معصوم کونین صلوات اللہ علیہ آپ حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ بہترین سماعتوں سے مجھ حقیقت و تفسیر کو نواز رہے ہیں. جہاں تک میرے آقا کا کرم ہوگا میں آپ حضرات کی بہتر خدمت کرنے کی پوری کوشش کروں گا. عربی زبان سب سے وسیع زبان ہے. 4.5 کروڑ الفاظ پر مشتمل ہے. قرآن مجید بھی عربی میں ہے. قرآن مجید پانے والے پیغمبر ہیں، لانے والے جبرائیل ہیں. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ آیت ہے قرآن. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے دل میں نازل کیا. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر جبریل کے لانے سے پیغمبر کو قرآن کا علم ہو رہا ہے تو جبریل کو پہلے پتا چل گیا، پیغمبر کو بعد میں پتا چلا. ہے توجہ؟ تو بھائی سے پہلے شاگرد کو پتا چل جائے کہ استاد کو ناگوار گزرے گا، اور استاد ایسے شاگرد کو پسند نہیں کرے گا. جس بھائی کا استاد احترام کر رہا ہو اس بھائی سے زیادہ پہلے اس شاگرد کو علم ہو جائے. اگر یہ تصور کر لیا کہ نبی سے پہلے آیت جبرائیل کو پتا تھی، جب جبرائیل نے پیغمبر کو بتائی تو ان کو پتا چلی، تو پہلے عالم جبرائیل ہو گئے، سیکنڈ میں پیغمبر ہو گئے، تو پھر نبی جبرائیل کو ہونا چاہیے پہلے. کوثر اتنی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے، نہ اس میں کوئی لچک ہے نہ جھول ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر جبرائیل کو پہلے پتا چل گیا تو پھر جبرائیل ہو جائیں گے افضل اور پیغمبر ہو جائیں گے مفضول. تو پھر آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ تھا سب کچھ پہلے سے پیغمبر کے دل میں. جبرائیل کا کام اتنا تھا کہ وہ آگے کہیں وہ سنا دیجئے. ہے توجہ؟ وہ سنا دیجئے. لیکن اب قرآن مجید کی اس آیت کو کیسے سمجھا جائے؟
اس آیت کو کیسے سمجھا جائے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک؟ اس کا سیدھا ٹرانسلیشن تو یہ کیا جائے گا کہ جبریل لے کے آئے اور پیغمبر کے دل پہ نازل کر دیا گیا۔ اگر اللہ اور محمد کے درمیان جبرائیل آ جائے تو یہ غلط بات ہے۔ میں مجاز کر رہا ہوں، اگر اللہ اور محمد کے درمیان جبرائیل آ جائے تو یہ غلط بات ہے، یہ تو یقین کے خلاف ہے۔ تو کس اب سوال ابھی قرینوں سے بھی ثابت کروں گا، لیکن مجھے پہلے آیت سے ثابت کرنے دیں کہ جبرائیل کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا بھیج رہا ہے، میں کیا لے جاؤں۔ جی جبرائیل کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جبھی تو پیغمبر نے ایک دن پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو لاتے ہو یہ کہاں سے لاتے ہو؟ لاتے ہو تو یہ تو کتابوں میں موجود ہے، یہ روایت کتابوں میں موجود ہے۔ بہرانی نے لکھا کہ جبرائیل سے پوچھا یہ جو لاتے ہو یہ کہاں سے لاتے ہو؟ کہا حضور یہ تو ہمیں یہاں کون دیتا ہے؟ کہا یہ تو نہیں معلوم کہ کون دیتا ہے، مگر ایک نورانی خیمہ ہے جہاں سے مجھے حکم ملتا ہے، اور میں آپ سے آگے کہہ دیتا ہوں وہ سنا دیجئے۔ اب جو سنانا ہے یا آپ جانے یا وہ جانے۔ اس کا مطلب جبرائیل کو علم قرآن نہیں، علم قرآن کا 14 کے علاوہ یا وہ جو 14 کے فضائل کا خالق ہے، 12 کے فضائل کا جو خالق ہے، بلکہ نہیں 11 کے فضائل کا جو خالق ہے، بلکہ نہیں اور کم کرتا ہوں، چوتھے سے لے کے آخر تک کے فضائل کا جو خالق ہے یا وہ عالم قرآن ہے توجہ، یا یہ سب عالم قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی علم قرآن کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ تلاوت سب کر سکتے ہیں، پڑھ سب سکتے ہیں، عالم قرآن ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ کتاب جہاں کی ہوتی ہے کتاب وہاں کی ہے تو وہاں پڑھائی جائے گی۔ تو اب اگر کسی کو عالم قرآن ہونے کا دعویٰ ہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو الہی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ثابت جاگو اور جو الہی یونیورسٹی کا پڑھا ہوگا وہ ادھر والوں کو پڑھائے گا۔ تو عالم قرآن بس وہی ہے جو فرشتوں کو تعلیم دے دے، جو فرشتوں کو پڑھا دے، فرشتے جس کے شاگرد بنے۔ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، الہی یونیورسٹی کے آخری کلاس میں جو کتاب ہے اسے کہتے ہیں قرآن مجید۔ اور اس یونیورسٹی میں پہلے کلاس میں کلمات پڑھائے جاتے ہیں، تو قرآن جانتے ہیں وہ میرے ساتھ الہی یونیورسٹی کے پہلے کلاس میں جو پڑھایا جاتا ہے انہیں کلمات کہتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، جو کلمات کا ماہر بن جائے اس سے یہ حق حاصل ہے کہ اگلے کلاس میں ایڈمٹ ہو جائے۔ کلمات کے بعد اگلے کلاس میں صحیفے پڑھائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی صحیفوں کا بھی ماہر ہو جائے، کلمات کا بھی ماہر ہو جائے، تب اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ 3 کتابوں میں کسی ایک کتاب کا ٹاپر بن جائے۔ اگر کتاب پڑھنی ہے تو پہلے کلمات کا ماہر بنے، پہلے صحیفوں کا ماہر بنے، اس کے بعد کسی ایک کتاب میں ٹاپ کر دے۔
تو جس نے تورات میں ٹاپ کیا اسے تورات مل گئی، جس نے زبور میں ٹاپ کیا اسے زبور مل گئی، جس نے انجیل میں ٹاپ کیا اسے انجیل مل گئی۔ اب اگر کسی کو عالم قرآن ہونے کا دعویٰ ہے تو وہ قرآن بعد میں سنائے، تورات پہلے سنائے۔ اب اگر کسی کو عالم قرآن ہونے کا دعویٰ ہے تو وہ قرآن بعد میں سنائے، تورات پہلے سنائے، قرآن بعد میں سنائے، زبور پہلے سنائے، قرآن بعد میں سنائے، انجیل پہلے سنائے۔ اسی لیے جو عالم قرآن تھا وہ جب دست نبوت پہ آیا تو قرآن بعد میں سنایا، تورات پہلے۔ نزول کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جبرائیل کو پتا نہیں، صاحب وہاں سے ملتا ہے لے آتا، کبھی اندر جھانک کے دیکھا کہا نہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس نوری خیمے میں دیکھیں، کہا آپ کی جانا تو دیکھنا، آپ کی گئے یہ روایت ہے اور روایت کسی کی جاگیر نہیں ہے، جو پڑھ لے گا کتاب میں پڑھ دے گا، ہاں پوائنٹ میرا ساتھی ہونا چاہیے، کہ اب کی جانا تو دیکھنا، اجازت خود دی، تو جب اجازت مل گئی تب گئے، پردہ ہٹایا، زیارت کی، اور لوٹ کے کہنے لگے کیا ماجرا ہے، لیتے بھی خود ہو، دیتے بھی خود ہو، لیتے بھی خود ہو، وجہ کیا ہے کہ کون ملا وہاں، کہ سرکار میرا ہی استاد خیمے میں بیٹھا ہے، جسے علی کہتے ہیں وہ دیتا جاتا ہے، میں لاتا جاتا ہے۔ جبرائیل کو نہیں پتا تھا، پیغمبر کو پہلے سے پورا قرآن پتا تھا۔ اب یہ تو ہو گئے صاحبان معرفت جنہوں نے مان لیا، باہر والا تو کہے گا دلیل لاؤ کہ نازل ہونے سے پہلے قرآن محمد کو پتا تھا، تو امی کہتے ہیں وہ تو کہے گا دلیل لاؤ کہ نازل ہونے سے پہلے محمد کو پورا قرآن پتا تھا۔ تو محمد کی آبرو کے محافظ نے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ آئے گا بعد میں، میرے نبی کو پتا پہلے سے ہے، کہ کیسے ثابت کریں گے، کہ ہاتھوں پہ میں سناؤں گا وہ تصدیق کرے گا، میں سناؤں گا وہ تصدیق کرے گا، تصدیق وہی کرتا ہے جو سنانے والا بھی پڑھا لکھا ہو اور لانے والے کے اور پہنچانے والے قلب میں موجود رکھنے والے۔ اسی لیے باب کرم علی، اب پتہ نہیں آپ سمجھیں گے یا نہیں، بسم اللہ بسم اللہ، علی ہے دلیل علم محمد، اتنی بڑی بات ہے، علی ہے دلیل علم محمد۔ اگر علی کے اس واقعے کو ہٹا دیا جائے تو علم نبوت کوئی ثابت نہیں کر سکتا، ثابت وہ کرے جو عزت نبوت کا محافظ ہے۔ اس لیے میرے مولا نے ثابت، اب میرے ساتھ چلیے گا دوست۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسی لیے علی کو دیکھ کر فرمایا انت منی بمنزلت الراس من الجسد۔ علی نبی کے لیے ویسے ہی ہے جیسے بدن کے لیے سارا۔ یہاں تک پہنچ گئے، تھوڑا سناٹا لاؤں گا، اس کے بعد دوبارہ غلط کروں گا۔ ہے توجہ؟ انسانی باڈی
اس میں دو اجزاء بہت اہم ہیں، دل اور دماغ. بولیے بھائی، دل اور دماغ. دل کو کہتے ہیں جنان، قلب، فواد، اور اس کے اندر ہے دماغ. اب ہمارے یہاں اسٹیج پہ بحث شروع ہو گئی کہ دماغ ہے یا دماغ ہے. تو میں نے کہا لیڈیز ہے تو دماغ ہے اور مردانہ ہے تو دماغ ہے. بیٹھے ہیں میں کیا پڑھ گیا. ہاں 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 ہاں، دماغ نہیں دماغ، دال بے زبر. یہ یہاں پڑھنے کی باتیں نہیں ہیں کہ یہ گاڑی اردو ہے. توجہ، دل اور دماغ. کچھ لوگ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. جب میں بولتا ہوں تو آپ سنتے ہیں. آیا معاملہ یہیں تک رہ جاتا ہے یا یہاں پہنچتا ہے؟ کہنے یہ ان کو سپلائی کرتا ہے، اور جب بات ان تک سپلائی ہوتی ہے تو یہ ان کو سپلائی دیتے ہیں. اب اگر یہ خوش ہو گئے تو واہ، اگر یہ خوش ہو گئے تو واہ، اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ڈبے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلوں کہ جب آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا زبان سے کہتے ہیں کہ اٹھ؟ کیا سن رہے ہیں میں کیا کہوں؟ جب ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا زبان سے کہنا پڑتا ہے اٹھ؟ جب روڈ پر چلتے ہیں تو کیا قدموں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل؟ تو پھر کیسے چلتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ چلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں تو یہ چلتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کن کیا ہے؟ اتنی آسانی سے میں نے فیصلہ دے دیا. کن کیا ہے؟ کن تو آپ کے ساتھ لگا ہوا. اذا اراد الشیء ان یقول له کن، جب چاہے کہ اسے کہے تو کہنا نہ پڑے، ہو جائے. تو ایسے ہی ہاتھ. جبھی تو امام حسن علیہ السلام یہودی کیا ہے؟ قرض کے لیے ہے تو یہ روایتیں بھی ہیں. قرض کے لیے آئے، اس نے کہا آپ لوگوں کا دعویٰ جنت ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس اور وہ ہمارے پاس، تو یہ ہم سے قرض لیتے تھے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسن نے فرمایا کہ تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ اگر ہم چاہیں کہ تیری یہ دیوار سونے کی ہو جائے. کہا خالی اس سے کہا، دیوار سے نہیں. خالی اس سے کہا. اچانک دیوار سونے میں بدل گئی. مولا نے دیوار سے کہا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ سونے کی ہو جا، تو پھر ہوگی کیوں؟ کہا سرکار میں کیا کروں؟ جب آپ نے کہا سونے کی ہو جا تو یہودی نے دل میں شک کیا. اس کا مطلب جو تراب یا ترابی ہو، اگر مٹی سے ہو اور اہل البیت کے اور علی کے خلاف کوئی بولے یا سوچے اور تمہیں پتا چل جائے تو تم چپ نہیں رہو گے، جواب دو گے. ہاں کوئی آگ سے بنا ہے تو وہ جاتا ہے، یا جس کے بننے میں آگ شامل ہے وہ جاتا ہے. اب جائیے بابے کرم. تو جب میں بولتا ہوں تو آپ کے کان سنتے ہیں. جب سنتے ہیں ان کو سپلائی جاتی ہے، یہ ان سے کہتے ہیں یہ بلند ہوتا ہے. تو بلند کہاں سے ہوا؟ کہا دل سے. ہے توجہ؟ اب کلیہ یہ ہے کہ انسانی پیکر کی ہڈیاں بنتی ہیں بات سے اور گوشت بنتا ہے ماں سے. اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ رشتہ کرنا تو ہڈی دیکھ لینا. یہ آپ کو نہیں پتا، ہمارے یہاں کی زبان
زبان ہے کہ رشتہ کرنا تو ہڈی دیکھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ باپ پتہ کر لینا، اس کے بعد رشتہ کرنا، اور توجہ رکھیے گا باتیں کرنا، تو اسٹرکچر ہے باپ سے اور گوشت ہے ماں سے، گوشت ہے ماں سے۔ اب مجھے آپ بتائیے دل ہڈی ہے یا گوشت ہے؟ نہیں ابھی نہیں پہنچے جہاں میں لے گیا۔ دل ہڈی ہے یا گوشت ہے؟ آج کا بیان ذرا سب سے معاف کریے گا، دل ہڈی ہے یا گوشت ہے؟ جواب ملے گا گوشت ہے۔ گوشت بنتا ہے ماں سے، جیسی اماں ہوگی ویسا دل ہوگا، جیسی اماں ہوگی ویسا دل ہوگا۔ اسی لیے نبی نے کہا یا علی تو ہر ایک کے دل میں نہیں رہے گا، جس کی اماں صحیح ہوگی علی۔ ایک دل سرد ایمان کے شاگرد ہشام، ان سے غدیر اور ثقیفہ پہ مناظرے کی نوبت آئی مخالف سے۔ پریشان تو نہیں؟ مخالف سے مناظرے کے لیے بیٹھے، مخالف نے کہا تم سوال کرو، تمہارے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اس کے بعد ہم ثقیفہ پہ دلائل دیں گے۔ تو انہی نے کہا تو پہلے کر لے، کہا نہیں تم ہی کرو۔ تب ان کو جوش آیا علی والے نے، اور علی والے نے پہلا سوال کیا باڈی پر، کہا یہ بتا تیرے اس جسم میں دماغ بھی ہے دل بھی ہے، بیدا رہی ہے، کہا یہ بتا دماغ کی کیا حیثیت ہے اور دل کی کیا حیثیت ہے؟ کہا دل خواہش کرتا ہے، سپلائی دماغ کو جاتی ہے، ان کے آرڈر کو یہ لیتا ہے، پھر نوکروں چاکروں کو حکم دیتا ہے، یہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ تو کہا اتنا بتا پھر دل کیا ہے اور دماغ کیا ہے؟ کہا دل ہے بادشاہ، دماغ ہے وزیر، دل ہے بادشاہ، دماغ ہے وزیر۔ تو فوراً یہ علی والے نے کہا کہ یہ بتا تیرا دل پہلے ہے دماغ بعد میں ہے یا دونوں ساتھ لایا ہے؟ کہا یہ کیا بات ہوئی، جب سے دل ہے تب سے دماغ ہے، جب سے دل ہے تب سے دماغ ہے، جب سے دل ہے تب سے دماغ ہے۔ تو کہا مجھے تیرے دماغ پر حیرت ہوتی ہے کہ جو اللہ تیرے جسم کے بادشاہ کو بغیر وزیر کے نہ بھیجے، جو اللہ تمہارے جسم کے بادشاہ دل کو بغیر وزیر کے نہ بھیجے، وہ اپنے دین کے بادشاہ محمد کو بغیر وزیر کے بڑی نازک سے مرتبہ ہے۔ اب اسی طریقے سے محبت میں دماغ چلتا ہے، محبت میں دل چلتا ہے۔ ثابت کرنے جا رہا ہوں جن کو فروع دین پہ بڑا ناز ہے، توجہ جو ذکر حلال پر نماز کو فوقیت دیتے ہیں، بات کوثر اس لیے ان سے کرنے جا رہا ہے، بے شک نماز واجب، اور اس سے انکار نہیں کہ بس ہمیں پر میں چیلنج کر رہا ہوں، بس محدود ہو سکتا ہے لینگویج کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی۔ منسٹری کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، منسٹری کی جگہ پریشان نہیں ہے، منسٹری کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس کے آگے اس کا اختیار نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ لیکن کنگ کے یہاں لیمٹ نہیں ہوتی، کنگ کے یہاں لیمٹ نہیں ہوتی۔ جتنے فروع دین ہیں وہ سب منسٹری کے تقاضے کے تحت ہے، اس میں شاہی نہیں بولتی، اس میں شاہی نہیں بولتی۔ مثال دینے جا رہا ہوں، کسی دن بڑا زیادہ موڈ ہے تو فجر کی 2 کی 4 پڑھ لیں،
اوور ڈوز ہو جائے گا، یہ اوور ڈوز ہو جائے گا، 2 ہی رکھیے، 30 روزے رکھ لیے بہت خوش ہے، اب عید کے دن روزہ، تو وزارت نے کہا کہ یہ حرام ہے، روزہ وزارت کے تقاضے کے تحت ہے، حج وزارت کے تقاضے کے تحت ہے، زکوٰۃ وزارت کے تقاضے کے تحت ہے، خمس وزارت کے تقاضے کے تحت ہے، یہ جتنے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے نوکر ہیں، جہاں بیٹھے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ جتنے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے وزارت کے تقاضے کے تحت ہیں، مگر حسین کی رضا شاہی کے تقاضے کے تحت کہاں بیٹھے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، حسین کی رضا شاہی کے تقاضے کے تحت ہے، اس لیے نماز لیمیٹڈ ہے، عزاداری انلمیٹڈ نہیں پہنچ رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، عجیب و غریب منزل ہے باؤ میں گرم، عزاداری انلمیٹڈ، 2 کی 4 نہیں پڑھ سکتے سچ، لیکن 2 لوہوں میں دل نہیں بناتی، 4 ہاتھ زنجیر کے مارے لوگ پکڑے لے رہے مگر دل ہے کہ نہیں مانتا، یہ شاہی ہے، شاہی جو انلیمیٹڈ ہے، جو فاؤنڈیشن پسند نہیں کرتی، اس کا مطلب اب جو لوگ عزاداری اور نماز کو ٹکرا رہے ہیں وہ بادشاہ سے وزیر لڑوا رہے ہیں، میں کیا پڑھ گیا تم کیا سن رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے تنزیل بھائی کہ وہ بادشاہ سے وزیر لڑوا رہے ہیں، اور مجھے معاف کرنا بادشاہ سے وزیر وہی لڑواتا ہے جو حکومت کا دشمن، میں کیا پڑھ رہا ہوں، جو ملک کا دشمن ہو وہ شاہی سے وزیر لڑواتا ہے، تو جسے اب سال بھر تو نہیں یاد آئے ایئرپورٹ پہ اول وقت نماز کیوں نہیں پڑھتے کہ فلائٹ چھوٹ جائے گی، بینک میں ہو اول وقت نماز پڑھو، کہا نہیں یار یہ کاؤنٹر والا اٹھ جائے گا، ٹائم ہو جائے گا، میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت، یہ اٹھ جائے گا، آفس میں ہے گھر جا کے پڑھیں گے، کیوں کہ باس ناراض ہو جائیں گے، میں کیا پڑھ گیا آپ نے کیا سنا، کہیں نماز سال بھر یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی محرم شروع ہو نماز پڑھلے یہ کیا ہے، یہ نمازی نہیں ہے پورے دین کا دشمن ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ نمازی نہیں ہے یہ پورے دین کا دشمن ہے، پوری مملکت اسلامیہ کا دشمن ہے، پوری شریعت کا دشمن ہے، توجہ بڑا تجھے اپنے شکلوں پہ ناز ہے، تو سن یہ سوچا تھا کہ 3-4 محرم کے بعد پڑھوں 5 محرم کے بعد پڑھوں مگر ایسی جگہ لے آئے ہو کہ مجبور ہو گیا، چل پڑے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی 72 جہنم، ایک ناجی بقیہ جہنم، میں بقیہ کہتا ہوں گنتی نہیں لیتا ہوں، بچوں کے لیے نکل گئے نماز، ایک نجات یافتہ ہوگا، باقی سارے کے سارے جیتے رہتے بھائی باپ کا نبی نہ دیا، باقی سارے کے سارے جہنم، اچھا جو جنتی ہیں وہ ایک ہی ہوگا فرقہ، سوری سنی شیعہ پہ آ جائے ہے توجہ، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی جا کے سننا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جہنم جائیں گے ان میں 12 فرقے شیعہ ہوں، جی جس کا دل چاہے سلیم ابن قیس ہلالی اٹھا کے دیکھے،
اور میں عقیدے کو چھپاتا نہیں ہوں. دل چاہے ڈنمارک میں مار ڈالے اور جس کا دل چاہے انڈیا میں پیسے بھجوا کے مروا دے. ہم تو تلاش میں ہیں کہ کب نام علی پر مار دیے. اب سنیے باب کرم کہ 73 میں ایک مائنر جنتی، یہ جو بقیہ بچے اس میں 12 شیعہ ہوں جو خود کو شیعہ کہیں گے. کہنا اور ہے، ہونا اور ہے. اسی لیے مولا کی حدیث ہے کہ اللہ نے بہت سے منافقوں کو بشکل مومن تمہارے بیچ رکھا ہے تاکہ تم اپنی قلت کو دیکھ کے دب نہ جاؤ. بہت سے منافقوں کو بشکل مومن رکھا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، متشیع ہے. اب اس کی تشریح نہیں کروں گا. تو اب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو 12 شیعہ فرقے جہنم میں جائیں گے کیا یہ نماز نہیں پڑھتے ہوں؟ نہیں پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکات دیتے ہوں، دیتے ہوں. اچھا عزاداری نہیں کرتے ہوں تو کبھی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو مولا نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ سب کچھ کرتے ہوں گے مگر جب میرے دشمن کا نام آئے گا تو لعنت میں تکمل سے. مضبوط ہو اگر تبرے میں کچے ہو تو صحیح ہو. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اب توجہ رکھیے گا احباب کرم. ایک دوسرا زاویہ میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک جنتی ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا نا. یہ جملہ دھیان میں رکھنا، جو جنتی ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا. بقیہ جو 12 یہ جہنم جائیں گے اللہ ان سے ناراض ہوگا. یہ راضی ناراض سمجھ میں آ گیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ جو جنتی ہے اس سے اللہ راضی ہوگا. اب چوتھے امام کی حدیث ہے. بہت بڑا فیصلہ ہے کہ نہیں جانو، آپ کو دیکھنا ہے مجھے کہ آپ کس لیول پر جاتے ہیں. حالانکہ میں داد کے لیے مجلس نہیں پڑھتا، بارگاہ قبول کر لے اسی لیے مجلس پڑھتا ہوں. آگے آپ کی مرضی ہے آپ کیسے سنتے ہیں. یہ جو جنت جائے اس سے اللہ راضی ہوگا. اب چوتھے امام نے فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، توفیق سجدہ چھین لیتا. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا میں نے کیا کہا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، توفیق سجدہ چھین لیتا. اس کا مطلب اگر اللہ ناراض ہے اور اس کا دشمن بھوکا ہے تو وہ روٹی دے گا. وہ خود تو دنیا میں آیا ہے. یہ ہے اس کے اوصاف کے مظہر. جو اللہ کو کرنا ہے وہ یہ کریں گے. اسی لیے جب حسین ابن نمیر منون بھوکا آیا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو کھانا کیوں دیا، اس کو کھانا کیوں دیا. تم سمجھے نہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا. یار میں کیا ہونا کیا سوچا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا. اور امیر جناب سید سجاد اس کے اوصاف کے مظہر ہے. یہ راضی تو خدا راضی، یہ ناراض تو خدا ناراض. خدا روٹی دے رہا ہے سجاد کے ہاتھوں سے اور وہ بھی بھائی کے قاتل کو. لوگ سمجھتے ہم پڑھا دیتے، پڑھاتے نہیں ہیں.
خدا کی قسم خدائی صفات کا مظہر بن کے زندگی گزارنا آسان نہیں ہے. میں کیا پڑھ گیا؟ ثابت کیا ہے سجاد نے کہ ہم اس کی خدائی کے مظہر ثبوت حسین ابن نبی کو روٹی دے دے. توجہ اب ذرا بیدار ہو جائیے اگلے جملے کے لیے. یہ جو جنت جائے گا شیعوں میں شیعہ اس سے اللہ راضی ہو گیا یا ناراض؟ بولو بھائی راضی ہوگا. اب جب میں نے امام کی اس قول پر غور کیا کہ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا توفیق پہ سجدہ چھین لیتا. اب میں بہت پریشان ہوا. اس کا مطلب جو مسجد جا رہا ہے جو سجدہ کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے. تو مجھے تو طرح طرح کے سجدے کرنے والے ملے. ایک مینار مسجد والے بھی ملے, 4 مینار مسجد والے بھی ملے, ہر فرقے میں سجدہ ملا. تو کوثر رضوی پریشان ہو گیا. تب کوثر رضوی نے کہا ہے اصلی سجدہ ڈھونڈ. اصلی سجدہ ڈھونڈ جو بہت کم ملے گا, جو بہت کم ملے گا. تو جب میں نے تلاش شروع کیا تو سجدہ کرنے والے بہت ملے مگر ایک سجدے کے سب مخالف ملے. ایک سجدے کے سب مخالف ملے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے توقیف میں سجدہ چھین لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی علم کو سجدہ کرے اس سے اللہ راضی ہے. جو اعتراض کرے اس کا جیسے سننا کی مرضی ہے. جب اللہ ناراض ہوتا تو توفیق سجدہ چھین لیتا. یہ تبرکات دلیل بن جاتے ہیں کہ تم جنتی ہو. اور جہاں اعتراض کیا تمہارے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا مسجد کے سجدے وزارت ہیں. چاہے جیسے سلام مسجد کے سجدے وزارت ہیں. حسین کی زری تو سجدہ شاہی. اللہ کی قسم ہم نے جن کو ذریعوں کے آگے جھکتے دیکھا انہیں دل کا بادشاہ پایا. انہیں دل کا بادشاہ پایا. علی کے معاملے میں وہ غلامانہ ذہنیت نہیں رکھتے. ان کا ذہن شاہانہ ہوتا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتے مولا کے معاملے میں کہ میرا کیا ہوگا. کیا بات شاہانہ مزاج رکھتے ہیں. اب جا کر سنیے گا بابے کر. اچھا جو کر بھی رہا ہے ادھر والا سجدہ ہے تو جو نماز اور مجلس کو ٹکرا رہا ہے وہ وزارت سے شاہی لڑوا رہا ہے. توجہ. اچھا اب وفادار وزیر کی پہچان کیا ہے؟ بولو بھائی وفادار وزیر کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب شاہی دکھ میں ہوئے تو خود کو تکلیف میں ڈال دیں پتہ نہیں پہنچے یا نہیں. کہ جب شاہی تکلیف میں ہو تو خود کو تکلیف میں ڈال دے. آگے آ جائے آگے آ جائے آگے آ جائے. کس کا وزیر با وفا ہے اور کس کا وزیر غدار ہے. اب اگر محرم میں شاہی کو چوٹ لگے اور وزارت سر پر بار سنبھال لے کتنے حلقے میں تم نے جملہ سنبھالے گا. تم کہہ رہے ہو یہ کمال, یہ کمال نہیں ہے, وزارت کی وفاداری ہے. وزارت کی وفاداری ہے. نہیں سکتے تو کیا کریں؟ کبھی پشت
بڑی نازک سی منزل ہے. اب اگلا جملہ سننا کہ جب وزیر با وفا ہوتا ہے. کاش میرا جملہ سنبھال لو. پورا مجمع آدھی 2 منٹ بعد مسا کروں گا. کاش چلو ٹھیک ہے لائٹ بند کر دیجیے سے مسا پڑھ دوں گا. میرا جملہ سنبھال لیا. جب وزیر وفا کرتا ہے اور شاہی کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا پکا وفادار ہے تو شاہی وزیر پر اپنے خزانے لٹاتی ہے. آئی میرے مجھے بتاؤ میں کیا پڑھا کہ شاہی خزانے لٹاتی ہے تو دل ہے شاہی. دل کا خزانہ کیا ہے؟ کہ دل کا خزانہ ہے خون. دل کا خزانہ ہے خون. اگر وزیر وفادار ہے اور خود کو آگے کر دیتا ہے تو پھر شاہی بھی جوش میں آتی ہے اور اپنے خزانے سرخ رنگ کے روپ میں لٹاتی ہے. مجھے کیسے سنا تم نے اور میں نے کیا پڑھا. دوستو خطیب کی محنت ضائع نہ کیا کرو اس لیے کہ مولا سے بھیک میں مانگ کے تم تک آتا ہوں. میرے ساتھ چلنا سیکھو. یہ شاہی ہے جو خزانے لٹا رہی ہے. میں توجہ جسم میں خون نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. جسم میں خون نہ ہو تو نماز نہیں ہے. میں کیا پڑھ گیا. جسم میں خون نہ ہو روزہ نہیں ہے. جسم میں خون نہ ہو حج و زکات ان سے کچھ نہیں ہے. جو سب سے قیمتی سرمایہ تھا اسے لٹوایا حسین. مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت یہ ہے سب کچھ لٹا دے. ارے میں کیا کر گیا تو سب کچھ میں لہو بھی آیا. چاہے اپنا لہو اولاد کی صورت میں ہو چاہے اپنا لہو رگوں میں موجود ہو. میرے سید میرے سردار میرے آقا میرے مولا گواہ رہنا کہ میرا سب کچھ تمہارے لیے قربان. یہ نیت کرو تاکہ نجات یافتہ بن جاؤ. اور سیدہ گواہ رہیے گا کہ ہم یہ سب کچھ نجات کے لیے نہیں کرتے. ہماری نجات تو یہی ہے کہ ہم آپ کے پاس ہیں. اس سے بڑھ کے کچھ ہمیں نہیں چاہیے بس آپ کی خوشی چاہیے. ہاں محرم میں فرش عذاب آئے ہو. آج 2 محرم ہے. 2 محرم ہے نا 2 محرم ہے. آج حسین فخر جنت بنانے پہنچ گیا. ہر سال آپ مجلس عزا کرتے ہیں. ہر سال آپ محرم کرتے ہیں. ہر سال آپ ماتم و مجلس کرتے ہیں. اگر کسی سال گزرے ہوئے سال کی بنسبت نیاز میں کمی ہو جائے تو دل کو بڑا ملال ہوتا ہے. بچوں کے گفٹ کچھ کم ہو جائے اتنا نہیں ہوتا. بیوی کے گفٹ کچھ کم ہو جائیں ایسی نہیں گزرتی. لیکن اگر کسی سال محرم میں اس لیول پہ نہ کر سکتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی اذیت ہوتی ہے. حالانکہ قہری معاملہ ہے. تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنا ملا ہوا ہے کہ سیدہ کے لال کا غم منا سکو. مگر یہ گھر ہے جس میں زوجہ شوہر اور 2 بچے. شوہر دن بھر باہر مزدوری کرتا ہے. مشکل سے اتنا ملتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی بیوی بچوں کو حلال کی کھلا سکے. ہے توجہ. جب محرم آتا تھا اس سے پہلے زیادہ کام کرتا تھا چونکہ فرش عزا بچھانا ہے. ایک سال ایسا ہوا کہ محرم سے کئی روز پہلے کام ملنا بند ہو گیا. گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بیوی سر جھکائے ہو رہی ہے. شوہر آیا. آنے کے بعد کہا کیا بچوں کی بھوک کی وجہ سے ہو رہی ہو؟ کیا تم غربت کی وجہ سے ہو رہی ہو؟
کہا نہیں. کہا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کل سے سیدہ کے لال کا محرم شروع ہو رہا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تبرک کا انتظام کیسے کروں گی، کس منہ سے ماتمیوں کو بلاؤں گی. تبرک نہیں ہوگا تو مجلس کیسے ہوگی. ہاں یہ سن کے مومن بھی رونے لگا. اچانک زوجہ نے سر اٹھایا اور کہا میرے دل میں ایک بات آئی ہے مگر میں تجھ سے ڈرتی نہیں. کہا بتا. کہا راہ حسین کی بات ہے برا نہ ماننا. کہا بتا. کہا اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ 2 بچے ہیں، انہیں غلاموں کے بازار میں جا بیچ دے اور جو آذوقہ ملے وہ سیدہ کے لال کی نیاز کے لیے لا. باپ کہتا ہے دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا مگر تو ماں ہے میں کہتے ہوئے ڈر رہا تھا. کہ اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بہت کم ماؤں کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرے. جزاکم ربکم. ہاں زادارو دونوں بچوں کو ماں نے نہلایا، اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور اس کے بعد کہا جاؤ بچوں راہ کربلا میں خدا حافظ. ہاں باپ ان دونوں بچوں کو بازار میں لایا اور بیچنے کے بعد جو پیسے بیچنے جو خریدار آیا اس نے کہا کتنے پیسے چاہیے گا، جو ہو دے دے جلدی. چاند نکل آیا، جو ہے دے دے جلدی. چاند محرم کا چاند نکل آیا ہے. عزادارو اس نے قیمت لی، بازار گیا، عزاداری کے لیے تبرک وغیرہ خریدا اور اس کے بعد گھر آ گیا. گھر میں فرش ادا بچھ گئی، تبرک رکھ دیا گیا، مجلس ہو گئی، مومنہ بہت روئی، تبرک بڑھ گیا. اب اس کے بعد رات میں ماں رو رہی ہے. رات میں ماں رو رہی ہے. شوہر قریب آیا زوجہ کے، زوجہ کیوں رو رہی ہے؟ بچوں کی فرقت میں رو رہی ہے. کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے بچے بک گئے. پھر کیوں رو رہی ہوں؟ کہ رو اس لیے رہی ہوں کہ 2 عزادار میرے گھر میں کم ہو گئے. کیا سن رہے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ رو اس لیے رہی ہوں کہ 2 عزادار میرے گھر میں کم ہو گئے. اب اس زبان سے یہ جملہ نکلا، کسی نے دخل الباب کیا، مومنہ نے دروازہ کھولا، ایک رکاب پہنچ بیوی 2 بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے. اب جو اپنے بچوں کو دیکھا تو کہا بچوں خبردار، کیا تم نے اپنی مالکین کی اطاعت نہیں کی؟ تو یہ واپس لائیے جلدی سے زبان سے نکلا اے میرے بچوں کی مالکین تم بچے تو لے آئی ہو مگر میرا شوہر جو پیسے لایا نہ وہ خرچ ہوا. مگر تم اس لیے لائی ہو کہ میں یہ بچے لے لوں اور تمہارے پیسے سے مجھ سے ہو نہ پائے گا، اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے نیاز حسین کے. یہ سنت آنے والی بیوی کی ایک چیخ نکلی، واہ حسینہ جزاکم ربکم. عزادارو اس مومنہ نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، یہ 2 بچے ہیں. میرے بچوں نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے؟ اگر دی ہو تو بتائیے. نہیں کوئی تکلیف نہیں دی. بچے کہے گا ماں ہم نے کوئی تکلیف نہیں دی، جب سے ہم ان کے پاس گئے انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اور اماں یہ تو جانے دیجئے کوئی مالکین غلاموں کو اپنے زانوں پر سر رکھ کے نہیں سلاتی. اے اماں یہ ایسی مالکین ہے جس نے جب ہمیں تھپایا سونے کے لیے تو اتنا سکون تو ہمیں تمہاری گود میں نہ ملا جتنا ایک مالکین کی گود میں ملا. قدموں پہ سر رکھ دیا. اے بی بی آپ بولے کا سوال لگا، بس اتنا سن لے جس حسین کے لیے تو نے اپنے بچے بھیج دیے
عزادارو بس دو جملے سن لو، گفتگو تمام کر دوں گا، جتنا ہو سکے عزاداری کے لیے وقت نکالو۔ عباس فہرست تیار کر چکے، ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بیوی ہے جو شفا کے لیے پکاری جاتی ہے، تمہیں تو پتا ہے نا وہ کون شہزادی جو 28 رجب کو یتیم ہو گئی۔ وہ بیوی قریب آئی، آنے کے بعد وہ قرطاس دیکھا، وہ فہرست دیکھی، وہ لسٹ دیکھتی جا رہی ہے، بڑی بیٹی کا نام، چھوٹی بیٹی کا نام، ماں کے سارے نام، اپنا نام ڈھونڈ رہی ہے۔ چھوٹی بہن کا تو نام مل گیا مگر اپنا نام نہ ملا، گھبرا کے مردوں کی فہرست دیکھی، تلاش کر رہی ہے، اس میں علی اکبر بھی جا رہا ہے، علی اصغر بھی جا رہا ہے، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ فورائی چھوٹی بہن کے پاس آنے کے بعد کہتی ہے سکینہ بابا تمہیں بہت چاہتے ہیں، اگر تم سفارش کرو تو شاید اس میں ہمارا نام آ جائے۔ سنو گے عزادارو، شاعر نے 2 مصروں میں بات کی ہے، قریب آئی اپنی چھوٹی بہن کو لے کر اپنے بابا سے کہتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے پستہ کی سواری میں بٹھا دو، جلا دو ربو۔ حسین سر جھکا کے رونے لگے، لیے طے ہو گیا کہ یہ بیوی سفر پر نہیں جا رہی ہے۔ سارے مرد گزرنے لگے، اچانک علی اکبر کو بلایا اور اس کے بعد پہلے بھائی کو سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ بھائی بھی بے ہوش، بہن بھی بے ہوش، پانی چھڑکا گیا، دونوں کے بچے آنکھ کھلی، لندے لندے ہاتھوں سے مٹی اکٹھا کی، مٹی اکٹھا کر کے کہا علی اکبر اپنے